بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو رب ہیں اور رحمان اور رحیم ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود پاک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہمارے لیے رحمت للعالمین ہے۔ شروع کرتے ہیں جی سونے رب کے نام سے۔ بڑا ہی پیارا موضوع ہے اور میری بھی زندگی کا بہت ہی ایک لمبا سفر اس سوال میں اور اس جستجو میں کٹا ہے، اور بہت سے لوگ ابھی بھی اس کی جستجو میں ہوں گے اور ابھی سفر کر رہے ہوں گے اور جاننے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ بے شک علم میں میرے اللہ پاک کا ہے اور عطا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور ان سے ہی چلتا ہوا باوسیلہ ہم تک یہ پہنچ رہا ہے، اور میری کوشش بھی یہی ہے کہ یہ علم، یہ معلومات سب تک پہنچائی جائیں تاکہ اس سے آشنائی ہو اور ہم اپنے عمل کو صحیح راہ پہ ڈال سکیں اور صحیح راہ کو پکڑ کے اللہ کی رسی کو مضبوط تھام سکیں اور اس دنیا کے سفر کو، فانی سفر کو خیر و عافیت سے طے کر سکیں۔ اللہ کی تلاش، اللہ کی جستجو سب کو ہے کہ ہم جانتے ہیں، ہمارے آقا کریم نے بتایا کہ اللہ پاک کون ہے، ہم ان کے اسما بھی جانتے ہیں، ہم ان کی تعریف بھی جانتے ہیں۔ پچھلی کچھ ویڈیوز میں میں نے کوشش کی تھی کہ تھوڑا سا بریف کر سکوں کہ نور، رحمان اور اسی طرح کچھ اور بھی میں نے مزید ڈسکرائب کی تھی چیزیں اور ان کی تعریف کرنے کی کوشش کی تھی۔ بے شک علم صحیح میرے اللہ کا ہے اور میں کوئی غیب کا جاننے والا نہیں ہوں۔ اللہ پاک نے میرے آقا کریم کو یہ عطا کی ہوئی تھی طاقت کہ وہ غیب جانتے تھے، لیکن انہوں نے ہم تک اس کی رہنمائی کی اور ہمیں آشنائی دی۔ اب اللہ پاک کی تلاش یہ اتنا بڑا سوال ہے کہ آج میں جب اس مقام پہ کھڑا ہوا سوچ رہا ہوں تو حیرت کا مقام ہے۔ سننے والے کہتے ہوں گے کہ جی پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، لمبی چوڑی تھوڑا سا کھینچ لیتا ہے بات کو، لیکن بات کو صحیح طریقے سے پہنچانے کے لیے، بیان کرنے کے لیے کوشش کی جا سکتی ہے اور آپ بھی سننے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ میرے لیے نہیں، اس علم کے لیے جو اللہ پاک کا ہے اور آقا کریم کو عطا ہوا ہے، میری خاطر نہیں، تاکہ آپ کی رہنمائی ہو۔ میں نے بہت سی ویڈیو دیکھی ہیں مختلف علماء کی، مختلف سکولرز کی، ان کو بہت فالو کی ہے اور اسی چیز پہ جستجو رہی کہ ہم سب اللہ کی تلاش میں ہیں اور ہم سب اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں اور مانگنا بھی اسی سے چاہیے، لیکن آخر مسئلہ کیا ہے کہ آج کے اس وقت میں ہم وہ متحد نہیں ہیں، ہم ایک قوم نہیں ہیں، ہم ایک وہ امت نہیں بن پا رہے، ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہم انڈیویجولی اپنی ذات میں بٹے ہوئے ہیں، ہم اپنے سے نکل کے آگے کسی کو دیکھ ہی نہیں رہے۔ بہت سی دعائیں ہیں، مشکلوں میں ہوں گے، کچھ تکالیف میں ہوں گے، کچھ بیماریوں میں ہوں گے، کچھ سفر کر رہے ہوں گے، کتنا کچھ ہے زندگی میں چل رہا، اور سب اسی جستجو میں اور سب اللہ پاک کے حضور ہی دعا کر رہے ہیں۔ میں ایک مثال دوں گا آپ کو اس کی شروعات کرنے سے پہلے کہ اگر آپ اپنے ابا جان، اپنے والد صاحب کو دیکھیں، اپنی والدہ کو دیکھیں، بینگ ایز اے بچہ ہونے کی حیثیت سے، چاہے ہر جو آج باپ ہے وہ پہلے بچہ بھی رہا ہوگا، اور جو آج باپ ہے وہ ان کے بچے بھی ہوں گے، اور یہ بچے سن بھی رہے ہوں گے ماشاءاللہ۔ کبھی آپ نے اپنے والد صاحب کو نام سے پکارا ہے؟ اس کی مثال میں دیتا ہوں اپنے پہ کہ میرے والد صاحب کا نام ہے محمد منیر اقبال۔ اب میں کبھی انہیں مخاطب کرنا ہو اور میں مخاطب کروں محمد منیر اقبال صاحب، منیر اقبال، میری بات سنیں، اتنی ہمت ہے آپ میں؟ میں ابھی اللہ پاک کی بات نہیں کروں گا، آقا کریم کی بات نہیں کروں گا، ابھی میں آپ کی بات کروں گا۔ اپنے والد صاحب کو آپ بائی نیم نہیں بلا سکتے، چاہ کے بھی، اپنی والدہ کو بھی نہیں۔ اچھا بھائی کو بلانا ہو، بھائی کو بھی آپ بھائی کہہ کے بلائیں گے، بہن کہہ کے بلائیں گے بہن کو، دوست کو دوست کہیں گے، یار کو یار کہیں گے، جتنے بھی رشتے آپ کے ہیں آپ ان سب رشتے داروں کو اسی نام سے جو ان کے رشتے سے منسوب ہے آپ مخاطب کریں گے۔ سوچنے کی بات ہے۔ اب بات ہو رہی ہے اللہ پاک کی تلاش کی کہ اللہ پاک ہیں، اللہ پاک کے نام بھی ہیں، آخر ان ناموں کا مقصد کیا ہے، بتانے کی اتنی تفصیل کیوں موجود ہے، اور آخر اللہ پاک دیتے کیا ہیں؟
اللہ پاک سے ملتا کیا ہے؟ اب یہاں پہ مقام دیکھنے کا ہے کہ اگر آپ میرے سونے مالک کی تعریف کرنے جائیں تو 7 سمندر بھی ہوں، ان کو سیاہی بنا لیا جائے، سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن رب کی تعریف نہیں ختم ہوگی سونے اللہ پاک کی، اتنی وسیع ہے، ہم نہیں جان سکتے اللہ پاک کون ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، وہ ابا جی اگر آپ دیکھیں آپ کے والد صاحب آپ کے والد صاحب ہیں، وہ کسی اور کے والد صاحب نہیں ہیں۔ کوئی اور انہیں کہنا چاہے والد صاحب محبت سے، وہ محبت شفقت کر سکتے ہیں، لیکن باپ نہیں ہے، وہ اس کے ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جناب اللہ پاک نے جن کو اس مقام کے لیے چنا اور جن سے انہوں نے کلام کیا وہ ان کے اللہ ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی، ملاقات کی، اللہ پاک اس سے ملے، ہم تو نہیں ملے، ہم تو جا بھی نہیں سکتے، آپ بھی نہیں جا سکتے، پھر آپ کس کی تلاش میں ہیں؟ ہم نے کیا ڈسکور کر لینا؟ اب ڈسکور کرنے کی ضرورت ہے ہمیں کیا کہ اللہ پاک کو ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا ہے وہ کہاں ہے، کیسا ہے، کدھر ہے، کیوں آخر یہ اب تک تلاش کا سفر ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ تلاش کا سفر ختم نہیں ہو رہا، اس لیے ہم امت کے سفر پہ جا ہی نہیں پا رہے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آقا کریم اللہ پاک نے ان کو رسول پاک چنا جن پہ کتاب نازل ہوئی، اور یہ 4 کتابیں ہیں اور 4 رسول ہیں ماشاءاللہ، جن سے اللہ پاک نے اپنی کتابیں دیں، اپنے معجزات عطا کیے، اپنی رحمت بنا کے ان کو ہمارے لیے بھیجا۔ وہ اللہ پاک نے ان کو یہ نظارے دکھائے، وہ اللہ پاک ان کے تھرو آج ہم جان رہے ہیں اور سفر ہم کر رہے ہیں اللہ تک پہنچنے کا، اللہ کو جاننے کا کہ آخر اللہ کی تلاش ہے کیا۔ بڑے سے بڑے علماء انہوں نے بڑا اچھا بیان کیا، میں نے سیکھا ان سے، اور جتنے علماء ہیں آپ سب کو سن لیں، سب اللہ پاک کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور دعائیں بھی ہم اللہ پاک کے حضور کر رہے ہیں۔ لیکن جناب دیکھنے کا مقام ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں آپ سب سے آخری سورۃ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اتنی پیاری ڈیفینیشن کہ اللہ پاک بے نیاز ہے، نہ وہ کسی سے جنا نہ اس نے کسی کو جنا، یہ اس کا ترجمہ ہم جانتے ہیں، اور وہ واحد اور اکیلے ہیں، وہ بے نیاز ہیں۔ آپ عبادت کریں نہ کریں اللہ پاک کو کوئی فرق نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے۔ آپ غریب ہیں، آپ امیر ہیں، آپ مسلم ہیں، آپ بے پرواہ ہیں۔ اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ سوال بڑے قیمتی رہے ہیں کہ آخر وہ کون ہے جن کو یہ ملتا ہے؟ اللہ پاک ہے، نوازتا ہے، لیکن وہ بے نیاز ہے، وہ مرضی سے نوازے گا، اور مانگ ہم اسی اللہ پاک سے رہے ہیں۔ اب میں یہاں پہ جوڑوں گا کہ آپ والد صاحب کو والد صاحب کہتے ہیں، نام سے نہیں پکارتے، یہ اللہ پاک کا اپنا ذاتی نام ہے کہ ساری صفات اس میں جا کے ضم ہو جاتی ہیں، تو ہمیں تعریف ان ناموں سے پتہ چلتی ہے، وہ اللہ پاک۔ اور پھر آپ کے ابا جی کی تعریف کیا ہے؟ آپ کس تعریف سے جانتے ہیں کہ وہ آپ کے باپ ہیں، یہ ان کی تعریف ہے آپ کے لیے، تو آپ انہیں باپ ہی کہہ کے بلاتے ہیں، کبھی نام سے نہیں بلاتے۔ ایسے ہی جناب سب سے پیارا نام جو میرے اللہ جب اس کو پڑھ رہا تھا مجھے توفیق عطا ہوئی اور پڑھنے کی اور سمجھنے کی کہ یہ علم ہے کیا جو حق ہے، سچ ہے، میرے آقا کریم کا ہے، لیکن ہم تک ویسے آ نہیں رہا، پہنچ نہیں رہا۔ کیا بات ہے، کیا ہم ویسے سمجھ نہیں رہے؟ شاید میں نادان ہوں، اور میری کوشش ہے کہ اگر کوئی مجھ جیسا اور نادان ہو وہ بھی سمجھ جائے کہ یہ علم ہے، موجود ہے اور حق ہے، لیکن اس کو جاننے کی، پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ یہ قرآن پاک کی آیت دیکھیں، کیا سبحان اللہ پیاری آیت ہے، اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور اس سے ظالموں کو نقصان ہی بڑھتا ہے۔ اب جناب محترم یہاں پہ اس آیت پاک کو پڑھنے کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ پاک فرمانے اس قرآن پاک میں ہم اتارتے ہیں، آقا کریم سے فرمانے وہ چیز اگر آپ کو یقین ہے، اور ایمان ہے، ایمان یقین کا نام ہے کہ اللہ رب العزت پہ یقین ہے، تو آپ کے لیے اس میں شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ اور اگر یہ چیز آپ کے پاس نہیں ہے تو جناب آپ ظالموں میں اگر آتے ہیں تو بڑا ہی نقصان ہے۔ اس کی مثال میں بڑی آج کی حقیقت سے دیتا ہوں، آپ بھی کوئی نہ کوئی گزر رہا ہوگا، لیکن یہ سب ہم سب کی اصلاح کے لیے ہی ایک کوشش ہے، اور یہ اس میرے رب جو عظیم ہے، جو پاک ہیں، اور جو میرے آقا کریم ہے، ان کی محبت میں ہی یہ ایک کوشش ہے کہ جو جستجو رہی اور جو رہنمائی عطا ہوئی وہ آپ تک بھی ایسے ہی آگے جائے۔ تو جناب محترم اگر آپ نے یہ قل ہو اللہ سمجھ لی مختصراً بڑے سمپل سادہ الفاظ میں، تو جناب اب میں آنے لگا ہوں بڑی ہی کمال کی جگہ کہ جب نام کی بات ہو گئی ہے، اللہ پاک کی تلاش کی سفر کی بات ہو گئی ہے،
میں یہ بات نہیں کروں گا میرا سفر کیا تھا، میں نے کیا کیا، میں کیا کر رہا تھا، میں کدھر تھا. میری کوشش ہوگی آپ وہ سنیں جو حق اور سچ ہے. سورہ ہجر کی آیت نمبر 15 اللہ پاک آقا کریم سے کیا فرما رہے ہیں. اور بے شک ہم نے تم کو 7 آیتیں دیں جو دہرائی جاتی ہیں اور عظمت والا قرآن. میں جب اس آیت کو پڑھا نا سمجھ نہیں آیا وہ 7 آیتیں کون سی ہیں جو میرے اللہ پاک نے آقا کریم کو دی اور دہرائی جاتی ہیں اور عظمت والا قرآن. سبحان اللہ. اگر آپ فوکس کریں یہ وہ آیات ہیں، میں آسان کر دیتا ہوں کہ بار بار دہرائی جاتی ہے. میرے آقا کریم کو اللہ پاک کی سب سے کہہ لے کہ کمال کی عطا اور جو سب سے کمال کی چیز دی گئی وہ یہ 7 آیات دی گئیں اور یہ 2 دفعہ نازل ہوئی. یہ واحد ایسی ہے مکمل آیتوں کو جوڑ کے سورہ ہے جو 2 دفعہ نازل ہوئی، ایک دفعہ مکہ میں ایک دفعہ مدینہ میں. نہیں تو اس کے علاوہ کوئی ایسی میرے خیال سے آیت نہیں جو 2 دفعہ نازل ہوئی ہو. کوئی ایسی آیت نہیں ہے جو 2 دفعہ نازل ہوئی ہو. یہ مکہ میں بھی اور مدینہ شریف میں بھی یہ نازل ہوئی میرے آقا پہ. تو اس کی عظمت دیکھیں. اور پورا قرآن پاک بھی اسی میں سمٹا ہوا ہے. ام القرآن اس کا نام ہے، سورہ فاتحہ اس کا نام ہے. کہ اس کی تشریح کریں نا اس پورا کی ماشاءاللہ تو پورا قرآن پاک سما جاتا ہے اس میں. میرے لیے بڑا حیرت کا مقام تھا آخر کیسے سما جاتا ہے. ہم تو نماز میں پڑھتے ہوئے میں بھی بڑی جلدی پڑھ جاتے ہیں اور سبحان اللہ مہربانی سونے رب کی وہ قبول کرتا ہے اور ہمیں توفیق دیتا ہے نماز پڑھنے کی اور اسے رجوع کرنے کی. لیکن پورا قرآن پاک اس میں سما جاتا ہے ام القرآن مکمل. یہ بڑا سوال ہے. اور 7 آیتیں عطا کی یہ تو بڑا حیرت کا مقام تھا کہ اس کے ایک ہی لفظ کی تشریح کرنے میں پورا قرآن پاک ہے. سبحان اللہ. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس میں قرآن پاک میں بہت سا حصہ پرانے انبیاء کا ہے، پیغمبروں کا ہے، بہت سے واقعات ہیں، ابلیس کا ہے، انسان کا، آدم کا ہے، بہت سی مثالیں ہیں، تماثیل ہیں، بہت سی قسمیں ہیں. ایک ایسی واحد چیز ہے جو میرے آقا کو پیور جو ان کے ساتھ منسوب ہے اور یہ صرف ان کو عطا ہوئی سورہ فاتحہ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان عظیم نعمتوں کا ذکر کیا ہوا ہے جو صرف میرے اللہ پاک رب العزت نے میرے آقا کریم اپنے حبیب ہمارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کو عطا کیا. اور جب انسان اس اللہ پاک کو اس کی تلاش کے سفر میں ان کے ساتھ انہیں یاد کرتا ہے نا تو پھر جناب آپ کے لیے صبر کرنا، شکر کرنا، جنت میں داخل ہونا، رحمت کو حاصل کرنا، فاتحہ فتح حاصل کر لینا، ہر چیز آسان ہو جاتی ہے. صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین. وہ سورہ فاتحہ ہے سبع مثانی اور قرآن عظیم کے تمام علوم کی جامعہ جو مجھے عطا فرمایا گیا. دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ سورہ فاتحہ ام القرآن ام الکتاب اور وہی سبع مثانی 2 دفعہ نازل ہوئی. اب بات میں کیا کرنے لگا ہوں اگلے مقام کی کہ میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ اللہ پاک کی تلاش کا سفر ہے، اللہ کی تلاش ہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں. پھر آپ کو میں اس کی اہمیت بتا رہا ہوں کہ میں نے مثال دی کہ آپ کے ابا جی آپ اس کو نام سے نہیں ان کو بلا سکتے، اس کو کہہ کے نہیں کہہ سکتے. اللہ پاک نے جو عطا کیا آقا کریم کو کیا وہ اللہ پاک سے ملاقات کے لیے بھی گئے، وہ لے بھی سکتے ہیں اور اللہ پاک انہیں دے بھی سکتے ہیں. ہمارا یہ مقام نہیں ہے. ہم نے اللہ پاک کو پہچانا ہے، انہوں نے جانا ہے. ہم نے پہچانا ہے ہمارے آقا کریم کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور ہم انہیں بائی پاس کر کے اللہ پاک کی تلاش کا سفر کریں پھر تو ساری زندگی روڑی میں تباہ ہو جائیں گے. ہم سفر میں ہی رہ جائیں گے. ہم کبھی اس منزل مقام کو پا ہی نہیں سکیں گے جو ہمارے لیے سفر آسان کر دیا گیا تھا کہ ہم کک ہو جائیں گے. تو ہمیں جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے لیے میں نے آپ کو ریفرنس دیا کہ اللہ پاک نے ہمارے آقا کریم کو 7 آیات دی جو بار بار دہرائی جاتی ہیں. ہم نماز میں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، لیکن یہ ام القرآن ہے، ام الکتاب ہے. ہمیں اس کی حد تک پتہ ہے لیکن اس کے صحیح معنی ہمیں نہیں پتہ. جو ہم اس سے آشنا نہیں،
اور جس کی وجہ سے آج بھی ہم اس دنیا میں کتنی اقوام سے کتنی قوموں سے ہم پیچھے ہیں، ہم مار کھا رہے ہیں، انڈیویجلی بھی اپنی ذات کے طور پہ بھی ہم کتنے پیچھے ہیں، مار کھا رہے ہیں، اللہ امتحان لے رہا ہے، ہم امتحان دے رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں صبر کرنے کی، صبر نہیں آ رہا، مشکلوں پہ آسانیوں کی دعا مانگ رہے ہیں، اللہ عزت دیتا ہے، اللہ پاک ذلت دیتا ہے، اللہ پاک نوازتے ہیں۔ یہ اللہ پاک اور ان کے رسول پاک کا معاملہ ہے، عام انسانوں کا، بندوں کا معاملہ نہیں ہے۔ اگر آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس طرح آپ اپنے ابا جی کو بائی نیم نہیں نہ بلا سکتے، تو یہ اللہ پاک، میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اللہ کو پاک کو آپ ڈائریکٹ نہیں کر سکتے، کیسے کر سکتے ہیں، کس طرح آپ ڈائریکٹ جا سکتے ہیں؟ ہم اس مقام پہ آ ہی نہیں سکتے، جبکہ ہم نے کہا ختم نبوت ہم کہتے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، پھر ہم کیسے اللہ پاک کی تلاش کو جا رہے ہیں؟ ہم جاننے کے سفر میں جا رہے ہیں، ہم تلاش کے سفر میں نہیں جا رہے۔ ہمیں جاننا اور پہچاننے کی ضرورت ہے، سفر کر کے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اگر آپ تلاش اور سفر کریں، یہ بے وقوفی آپ کر رہے ہیں، اور یہ بے وقوفی میں چاہوں گا آپ بالکل بھی نہ کریں۔ اس کے لیے آسان لفظوں میں بتاؤں گا، میں قرآن پاک میں جب پڑھ رہا تھا، کوشش کر رہا تھا اس کو وسیع پیمانے پہ پڑھنے کی، کہ کہاں پہ اللہ پاک نے اللہ خود کو مخاطب کرتے ہوئے کیا بیان کیا، کیا ارشاد کیا، اور اس کے علاوہ وہ ایسی کون سی صفت اور نام ہے مبارک جس سے ہمیں رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ جناب قرآن پاک کی ابتدا الحمدللہ سے ہوتی ہے، بسم اللہ ہم پڑھتے ہیں، یہ قرآن پاک میں سے ہی آیت چوز کی گئی ہے کوئی، اور اس کو رکھا گیا کہ شروع اللہ پاک کے نام سے، جہاں سے سیکھا، اور اس کو ہر سورت میں ڈیفرنس کرنے کے لیے ایڈ کیا گیا۔ یہ واجب نہیں ہے، سنت ہے پڑھنا، بڑی اچھی بات ہے، تاکہ آپ کو فرق ہو، اور ہر نیک اور خیر کام کے لیے پڑھنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ پڑھیں تو کوئی بھی کام ادھورا نہیں رہتا۔ رحمان کی ڈیفینیشن کر چکا ہوں، کوشش کی تھی۔ شروعات سورہ فاتحہ کی ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ میں صرف ابھی یہیں پہ رہوں گا اور یہیں پہ سٹک ہوں گا، اور آپ مقام دیکھیں اور نظارے دیکھیں، اگر آپ کے پاس سننے کا جگرا ہے، اور مزے لیں کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے، سب تعریفیں اللہ کے لیے جو رب ہے عالمین، تمام عالموں کا، جہانوں کا کہہ لیں آپ۔ میں بھی یہیں پہ سٹک ہوں گا، صرف یہیں پہ۔ جناب محترم رب العالمین، رب، ربوبیت، یہ سبحان اللہ کیا شان ہے میرے رب کی کہ وہ پالنے والا ہے تمام جہان والوں کا۔ صرف میرے اللہ واحد اکیلا ہے، وہ آپ کو اکیلے بھی مل سکتا ہے، لیکن رب ہے تمام جہان کا پالنے والا۔ اب اس کو میں بریف کروں گا، تمام جہانوں میں، عالموں میں کیا مطلب ہے۔ ہم اس کو دیکھتے ہیں دو جہان، ایک دنیا کا اور ایک آخرت کا۔ نہیں جناب، اس دنیا میں اتنے جہان موجود ہیں نا کہ انتہا نہیں ہے، اتنے عالم ہیں۔ باپ ہونے کی حیثیت سے ایک عالم جہان ہے، بیٹا ہونے کی حیثیت سے الگ ہے، ماں ہونے کی حیثیت سے الگ ہے، بیٹی، بہن، پھپھو، تائی، چاچا، ماموں، انکل، آنٹی، دوست، یار، جاب، ڈیزگنیشن ہے نا وہاں پہ آپ کا، سر، باس، آفس بوائے، گارڈ، ٹیچر، پرنسپل، اتنے نام ہیں، اتنی ڈیفینیشن ہیں کہ ہر اس رول کے اندر آپ کا ایک مقام ہوتا ہے، اور آپ تب ایک اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک واحد اکیلے ہیں، وہ آپ کی ذات میں آپ کو ملتے ہیں، ابا جی کو نہیں ملیں گے، اماں کو نہیں ملیں گے، بیٹے کو نہیں ملیں گے۔ جناب محترم یہاں پہ مقام جو ہم جب یہ دعا پڑھتے ہیں، ہم رب العالمین کیوں کہتے ہیں کہ آپ تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ مجھے جب ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ کی ہی مدد چاہتے ہیں۔ عبادت بھی یعنی کہ آپ جاب پہ بھی جا رہے ہیں، نماز کا ٹائم ہو سکتا ہے، سفر میں ہو سکتا ہے، گھر میں ہو سکتا ہے، اور پھر مدد کہاں کہاں چاہتے ہیں، کس کس مقام پہ چاہتے ہیں، سب شامل ہو جاتا ہے۔ غور و فکر کریں کہ وہ رب صرف ایک چیز نہیں مانگ رہے۔ آپ شاید اس ٹائم نماز پڑھتے ہوئے یہ بھی نہیں یاد ہوتا کہ آپ مانگ کیا رہے ہیں، لیکن میں بتا رہا ہوں جن کو یہ پتا نا مانگ رہے ہیں، شاید میرا بھی یہ مقام کہ ہم مانگتے ہوئے مانگ کس کے لیے رہے ہیں، ہم کامیابی مانگ کس مقام کے لیے، جبکہ اللہ پاک کی رحمت دیکھیں، مہربانی دیکھیں میرے آقا کی، سبحان اللہ، کہ انہوں نے اتنا کہتے ہیں نا
ہم اپ کر دینا، نتیجہ نکال دینا، لفظوں میں پوری کہانی کو پرو دینا، وہ کام ہے۔ اب آپ یہ جانتے ہیں، آپ ہاں سن کے ایسا لگے گا آپ جانتے ہیں، لیکن آپ اس سے پہلے جانتے ہوتے تو آپ کو ضرورت نہ ہوتی تلاش کی اللہ پاک کی۔ تو جب آپ نے اس پاک ذات کو، میرے اللہ پاک کو مخاطب کرنا ہے، کیسے مخاطب کرنا ہے؟ رب 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 العظیم، رب پاک، رب تعالی، رب۔ میں نے اتنا غور و فکر مجھے توفیق ہوئی اور میں خوش نصیبی اپنی سمجھتا ہوں، اور میں اس کا شکر گزار ہوں اپنے اللہ پاک کا اور میرے آقا کریم کا اور میرے رب العظیم کا، کہ میں نے دیکھا کہ تمام انبیاء اکرام جب دعا کر رہے ہیں اپنے رب کے حضور، ایک کویشچن آیا نا، سوال آیا، سوال ہی کوئی نہیں کرتا، سوال ہے ہی نہیں کرنے کے لیے، آج کل ٹائم ہی نہیں ہے۔ مجھے ایک فرینڈ کہتا ہے کہ سکرول کرتی ہے عوام، آج کل ٹائم نہیں ویڈیو کو، 1 سے 2 منٹ کے اندر ٹک ٹک، تو 2 منٹ کی چھوٹا بناؤ۔ میرا آگے سے جواب تھا، یہ اللہ پاک نے سننے والے خوش نصیبوں کے لیے موقع دیا ہے، جو خوش نصیب ہوگا وہ سن لے گا، باقی اس کی قسمت ہے، وہ 2 منٹ میں جیسے سروائیو کرے گا، آگے ویڈیو کرے گا، وہ بھی ویسا پا لے گا 2 منٹ سکون۔ اس میں ایسی کون سی بات کہ تمام انبیاء کرام، جتنے بھی انبیاء کی دعا میں پڑھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کیسے مانگ رہے ہیں، طریقہ کیا ہے۔ ایک دفعہ دل میں دعا آئی، اپنے رب کے حضور اللہ پاک سے مانگی۔ میں اسلام عرض کرنے گیا ہوا تھا، ان سے محبت ہے، وہ اللہ پاک کے خاص بندوں میں سے ہیں، آقا کریم کے غلاموں میں سے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، تو میں جاتا ہوں محبت کی غرض سے ان کے لیے اس سارے ثواب کے لیے تحفہ پیش کرنے، دعا کرنے، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک یہ آپ کے نیک بندے ہیں اور آپ ان سے راضی، یہ آپ سے راضی، تو ہم سے بھی راضی ہوں، ہم بھی آپ سے راضی رہیں۔ تو زندگی کا ایک مقام گزر گیا، دعا مانگنے کا موقع ملا، تو دعا کی کہ مانگنے کا طریقہ اور دینے کا سلیقہ اے میرے رب اللہ پاک عطا کر۔ وہ سفر کب سے شروع ہوا، کب آ کے کہاں پہ آج وہی دن ہے، 1 سال پورا گزر گیا، اور وہ دعا آج مجھے میرے رب کے حضور ایسے لگ رہی ہے کہ میرے مہربانی، میں جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں مانگنے کا طریقہ پوچھ رہا تھا، تو قرآن پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور مہربانی سے کلمہ سے دیکھ رہا ہوں کہ مانگا کیسے جا رہا ہے۔ اللہ کہہ کے نہیں مانگا جا رہا، اللہ دیتا ہے، مانگا رب کہہ کے جاتا ہے۔ تقریباً 896 پلس آیات ہیں، دعائیں ہیں مجھ سے، کئی مقام پہ انبیاء، کئی مقام پہ اللہ پاک سمجھا رہے ہیں، اور کئی مقام پہ آقا کریم کہ وہ رب ہے، عبادت اس کی ہے، پوجو اس کو، اے رب ہم آپ کی نماز پڑھتے ہیں۔ رب ہے کون؟ اس کی مثال کہتے نا، اللہ اپنے بندوں سے ایسے پیار کرتا ہے 70 گنا زیادہ جس طرح ماں اپنے بچے سے کرتی ہے۔ میں بڑا سوال تھا کہ ماں کرتی ہے اور اللہ پاک 70، تو رب پالنے والے کی صفت ماں میں کیسے اللہ پاک نے اس کو تشبیہ دی ہوئی ہے کہ بچہ بچپن سے لے کے بوڑھا بھی ہو جائے نا اپنی ماں کے سامنے بچہ ہی رہے گا۔ ماں بچے کو پالتی ہے، جب اسے دودھ چاہیے، جب اس کو صاف کرنا ہے، جب اسے نہلانا ہے، کب اسے پہنانا ہے، کیسے تیار کرنا ہے، کیسے کس فنکشن پہ لے کے جانا ہے، کہاں پہ کیسے اس کو کرنا ہے، اس کے ساتھ لاڈیاں کیسے کرنی ہے، پیار کیسے کرنا ہے۔ ابا جی کاموں پہ ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں محبت دیتے ہیں، ہوتی ہے محبت، کبھی کبھی وہ دیتے ہیں سارے دن میں، وہ سارا دن نہیں دیتے، لیکن ماں انہوں نے جب مانگنا ہے ماں سے مانگنا ہے، بچوں نے ماں کے ساتھ لاڈیاں کرنی ہے۔ ناراض بھی ہو جائے، کہتے ہیں ماں ناراض نہیں ہوتی، ماں محبت کرتی ہے۔ ہم بہت سے لوگ ہوں گے جو بدتمیز ہوں گے، عزت نہیں کرتے ہوں گے، بڑی دیر بعد سمجھ میں نہیں بڑا مقام ہے، اور پھر اس رب الپاک کا، میرے اللہ پاک کا کیا مقام ہے کہ کب ہمیں گناہوں سے پاک کرنا ہے، کہاں پہ ہمیں کامیابی دینی ہے، کہاں پہ ہمیں رزق چاہیے، کہاں پہ ہمیں کامیابی چاہیے، کہاں پہ ہمیں رہنمائی چاہیے، کہاں پہ ہمیں علم چاہیے۔ آپ نے جو مانگنا ہوتا ہے ماں سے مانگتے ہیں، روٹی بھی، سالن بھی، گھر کا کھانا بھی، کپڑے بھی، جوتی بھی۔ سوچیں ذرا گھر کے کتنے کام ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں ماں جی یہ ہوا ہے یہ ہوا ہے، اور جب مانگنا ہو اس ذات سے، میرے پاک ذات سے جو سب سے عظیم اور سب سے بڑی ہے، اور ڈائریکٹ نام سے آپ پکار کے مانگیں، یہ حق آپ کو کسی نے نہیں دیا۔ وہ عزت کے لائق ہے، وہ احترام کے لائق ہے، نام سے ڈائریکٹ بلانے کی اجازت وہ آپ کو دیں تو آپ ان کا نام لیں۔ آپ کو کس نے کیا تلاش کریں، سفر کریں، جبکہ وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اب آپ اماں کا سفر دیکھنے نکل جائیں کہ آپ کی اماں کا جو بھی نام ہے، اور وہ کہہ کے بلائیں، وہ اجازت دیں گی تو پھر نا، دنیا میں آپ انہیں ماں کے علاوہ نہیں بلا سکتے، تو اس رب کو، اللہ پاک جو میرے عظیم رب ہے، کیسے نام سے بلا سکتے ہیں، کیسے آقا کو بائی پاس کر سکتے ہیں؟ وہ اللہ پاک ان کے سے ہیں، ان سے رابطہ ہوا، ان کی ملاقات ہوئی، ان کو علم عطا ہوا، انہوں نے حاصل کیا، ہم تک آ رہا ہے،
یہی ہماری خوش نصیبی ہے, ہمیں کلمہ نصیب ہوا, کلمہ نور ملا. جناب بچہ روتا ہو نا ماں سے کہے تو ماں سے دیکھا نہیں جاتا. سب نے یہ واقعہ سنا ہوگا, کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قبرستان کے پاس سے گزرے تھے, تو کسی کی قبر تھی اور وہ عذاب میں تھا. آپ نے دیکھا, آپ نے صحابہ سے پوچھا اور فرمایا اس کے گھر میں اس کی کوئی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں والدہ ہے. انہوں نے کہا ان کی والدہ کو لے کے, اور پھر ان کی والدہ سے کہا اس کو معاف کر دیں, وہ نہیں کر رہی تھی. اور جب انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اس کا حال دکھاؤں کہ کس عذاب میں, عذاب دکھائے, اور ماں نے فوراً معاف کر دیا. جناب قل هو اللہ احد اللہ الصمد کی تعریف یہاں پہ آ کے آپ ذرا سمجھیں, اتنی وسیع تعریف ہے نا اس کی, اور یہ رب العالمین کی, اور یہ ام القرآن ام الکتاب ایویں نہیں سورہ فاتحہ. اور میری آنکھوں کو ایسی عطا نہیں ہوئی, یہ مقام ہے سمجھنے کا کہ جناب اللہ تو بے نیاز ہے, بے پرواہ ہے, لیکن رب نہیں ہے. رب نے یہ جہان بنایا ہے. اللہ نے کہا میں چھپا ہوا جانا تھا, میں جانا جاؤں, کوئی نہیں جانے گا, یہ اس کی بد نصیبی ہے. لیکن رب نے یہ جہان بنایا, اس نے پالنا ہے. وہ کافروں کو بھی پال رہا ہے, وہ یہودیوں کو بھی, عیسائیوں کو بھی, ہندوؤں کو بھی, جانوروں کو بھی, معدنیات کو بھی, زرعی اجناس کو بھی, آپ کو بھی, مسلمانوں کو بھی, فرقوں کو بھی, سب کو پال رہا ہے. اللہ پاک ایک سورت میں فرماتے ہیں, میں آپ سے آنے والے وقت میں وہ اس کنٹینٹ پہ آؤں گا, کہ اگر اللہ پاک چاہتے تو یہ سب ایک امت ہوتے. اللہ پاک چاہتے تو یہ سب ایک امت ہوتے. کبھی آپ نے رب سے دعا کی ہے کہ ہمیں حضور کا امتی بنا دے, ایک امتی ہو جائے؟ اللہ سے ڈائریکٹ مانگنے جا رہے ہیں. کیسے ہم ایک امت ہوں گے, کیسے ہم یکجا ہوں گے؟ کسی ایک مقام پہ ہم آ کے اکٹھے نہیں ہو رہے, کسی ایک جگہ کھڑے نہیں ہو رہے, سب اپنے اپنے نکلے ہوئے ہیں. آپ روڈ پہ دیکھ لیں, کبھی بسوں کا سفر ہوتا تھا, کبھی پرانے دوروں میں نا جب گاؤں یا کسی ایک شہر سے دوسرے شہر جایا جاتا تھا, پورا خاندان جاتا تھا, سارے اکٹھے جاتے تھے, سفر کرتے تھے, رہتے بھی ایک جگہ اکٹھے تھے. اب ہمیں اکیلے اکیلے رہنے کا شوق ہو گیا, انڈیویجولی, اپنی اپنی گاڑی, اپنی اپنی بائک. اور کبھی روڈ میں جاتے ہوئے دیکھیں, سفر کرتے ہوئے ہر بندہ اپنی سوچ میں اپنے مقصد کو, منزل کو پانے کے لیے جا رہا ہے, اور کامیاب بھی ہو رہا ہے. کوئی کسی کو پوچھ بھی نہیں رہا, کوئی گر بھی جائے نا, چند رکیں گے, زیادہ تر کو پریشانی ہوگی, سفر رک گیا, انہیں سفر رکنے کی پریشانی کو کہیں گے پھر سفر شروع ہو جائے, اور سفر شروع کر دیں گے. اور اگر پوری بس جا رہی ہو, رکے گی ایک جگہ, ٹرین ہوگی رکے گی ایک جگہ, سفر کریں گے ایک جگہ, کوئی پریشان ہوگا دیکھیں گے سب ایک جگہ. میں اپنے آفس جاتے ہوئے نا کچھ دن اورنج ٹرین پہ جانا شروع کیا, اور مجھے اندازہ ہوا کیا مزہ آیا, کہ ساتھ سفر کرنے کا کیا مزہ ہے. ہم اکیلے اکیلے ہمیں توڑ کے نا, بچپن میں کہانی سناتے تھے بڑھائی کی اور اس کے بیٹوں کی, کہ ایک ایک لکڑی دے دی, توڑ دیتے تھے, کٹھی کر کے توڑو, نہیں ٹوٹتی تھی, نہیں توڑ پائے. کیا کہ اتحاد میں برکت ہے. لیکن اتحاد, میں اب آپ کو یہ بات سمجھانا کہ وہ سنگل لکڑی آپ نے, ہر ایک نے اللہ کی اپنی اپنی پکڑی ہوئی ہے, اور ہر بندہ اپنے سفر کو نکل ہے. نماز بھی اپنی, نماز کے اندر سوچ بھی اپنی, نیت بھی اپنی, خواہش بھی اپنی, ضرورت بھی اپنی. کٹھے ہم کا ہے, امت تو پھر کہاں بنیں گی؟ پھر تو ہم فرقوں میں بٹیں گے نا, بانٹنے والے بانٹ دیں گے. ابھی اس رب کے مقام پہ ہم سفر شروع کریں گے آگے, کہ ابھی تو صرف یہ تھا, ابھی تو صرف یہ مختصراً تعریف ہوئی ہے جو موقع ملا ہمیں اور مجھے کرنے کا. اور میں خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ ابھی تو صرف رب العالمین کی بات ہوئی ہے, کہ رب عالم جہان, اور ابھی تو سفر کرنا ہے. یہ سمجھیں کہ ابھی ہم نے گاڑی کا سیلف بھی نہیں سٹارٹ کیا, ابھی تو ہم وہ ماڈل دیکھ رہے ہیں, وہ گاڑی دیکھ رہے ہیں, سبحان اللہ. لیکن اگر آپ لوگوں کی سپورٹ, ساتھ, محبت, فیڈ بیک, اس کو لائک کر کے, شیئر کر کے دوسروں تک پہنچائیں, اپنا رد عمل دیں, لکھ کے بتائیں آپ نے اس سے کیا حاصل کیا, کیا معلومات ملی, صحیح ہے, غلط ہے. پچھلے کئی دن سے میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا. یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آئیں اور لگا دیں.
یہ میرے اللہ پاک کی تعریف ہے، کلام ہے، میرے سونے آقا کریم کو عطا ہوا ہے، ان کا علم ہے، میری کیا مجال کہ ایسے ہی آ کے میں ویڈیو لگا دوں اور آپ سے یہ گفتگو کروں. آپ بھی کریں. 100 سوال ہیں. کتنے علماء دین ہیں، کتنے علماء اکرام ہیں جو سن سکتے ہیں، جو اس کی حقیقت کو سمجھیں گے. اور جناب غلطیاں تو نہیں میں کہہ سکتا، لیکن سوال تو کر سکتے ہیں. اور میں ان کے لیے، مجھے ان کے لیے تیار ہی نہ کیا گیا ہو اور جواب ہی نہ آتا ہو، کس بنیاد پہ میں آپ سے یہ بات کروں؟ تو یہ رب کی عطا ہے، میرے سونے رب العظیم کی اور میرے پیارے آقا کریم کی مہربانی ہے، ان کی رحمت ہے کہ پتہ نہیں کس وقت میں بے وقوفی کے یا بچپنے کے یا نادانی کے عالم میں کیا خواہش بچپن سے تھی جو اب تک دل میں زندہ ہے، اور کتنے آرزو اور حسرت رہی، اور اب آج کوشش کرنے کی ایک توفیق ملی ہے. میں اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. میری دعا ہے اپنے رب العظیم سے کہ مجھے توفیق دیں، مجھے وہ طاقت دیں، وہ تاثیر دیں، وہ گرہ کھولیں لوگوں کے ذہنوں کی اور میری زبان کی، کہ ان تک صحیح نوری علم، یہ نور، یہ قرآن پاک کا نور، میرے آقا کی رحمت کا نور ان تک پہنچے، اور تمام میرے اس رب کے حضور سجدہ ریز ہوں، نماز پڑھیں، اس کی تعریف کریں. ایک لفظ کے لیے میں نے مجھے اتنی لمبی تقریر کرنی پڑ گئی ہے. سوچے مقام کہ ابھی میں کہہ رہا ہوں کچھ بھی نہیں کیا سٹارٹ. تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک اس علم سے حاصل ہونے والی معلومات کو ہمارے دلوں میں زندہ رکھے، ہمیں آشنائی دے اور ہمارے سفر کو آسان کرے. برائے مہربانی اللہ کی تلاش کو چھوڑ کے اس کے رب کے حضور جھک جائیں، آقا کریم کے پیچھے ہو کے، ایک امت ہو کے. اللہ کو تلاش کرنا ہمارا کام نہیں ہے، ہم نے یقین کرنا ہے بے شک اللہ ہی رب ہے، رب میرے اللہ ہی ہیں. آپ اللہ سے رب پہ آئیں، رب سے اللہ پہ جائیں، جانا انہی کے پاس ہے. لیکن برائے مہربانی تلاش نہیں کرنا. ہم نے جانا ہے، ہمیں راستہ بھی پتہ ہے، طریقہ بھی پتہ ہے، پھر تلاش کس چیز کی ہے؟ یہ ایک سوال آپ کے لیے میں چھوڑ رہا ہوں. برائے مہربانی اپنا فیڈ بیک لیجیے گا. امید کرتا ہوں اور یقین ہے کہ انشاءاللہ میرا اللہ پاک جو رب العزت ہے، رب العالمین ہے، وہ آپ سب تک یہ علم، یہ معلومات، یہ رہنمائی، آقا کی رحمت اور ان کی محبت پہنچائے. فی امان اللہ، اور لاکھوں کروڑوں درود. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد.